علیکم۔ آج ہم اقبال کا دوسرا خط جو ہے وہ پڑھیں گے۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے اقبال کا پہلا خط پڑھا تھا جو انہوں نے مولانا گرامی کے نام لکھا تھا، اور یہ دوسرا خط جو ہے یہ ہے اکبر الہ آبادی کے نام۔ اکبر الہ آبادی کو علامہ اقبال جو ہیں وہ اپنا پیر و مرشد سمجھتے ہیں اور ان سے بڑے احترام کے ساتھ پیش آتے ہیں، اور اس احترام کی جھلک ان کے اس خط میں ہمیں بڑی واضح نظر آتی ہے۔ مختصر سا خط ہے اور اس میں تو اس خط میں وہ دو خط جو شامل ہیں نا، اقبال کا سٹائل دیکھیں کہ ایک خط میں وہ تاریخ جو ہے انہوں نے اوپر نہیں لکھی، یہاں پر جو دوسرا خط ہے اس میں تاریخ جو درج ہے اوپر وہ 14 ستمبر 18 عیسوی کی ہے۔ تو اس خط میں بالکل بے تکلفانہ اظہار بھی ہے، مختصر ہے، کوئی تکلفات نہیں ہے، براہ راست تخاطب ہے۔ کوئی تکلفات نہیں ہیں۔ بالکل شروعی خط اس طرح کرتے ہیں کہ مخدومی السلام علیکم۔ اب یہ مخدومی کا لفظ جو ہے یہی ان کے عقیدت کے اظہار کو، عقیدت کو ظاہر کر رہا ہے، ان کا عقیدت کا اظہار اس سے بڑا واضح ہے۔ والا نامہ ابھی ملا، الحمدللہ کہ خیریت ہے۔ ابھی تو مسلمانوں کو اور ان کے لٹریچر کو آپ کی سخت ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو عمر خضر فرمائے۔ یہ عمر خضر جو ہے طویل عمر کے لیے ہے۔ یہ تلمیح ہے، کیونکہ حضرت خضر کے بارے میں ہے کہ وہ بھٹکے ہوئے لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں، طویل عمر سے کرتے رہیں گے۔ تو طویل عمر کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو عمر خضر عطا فرمائے، کہ حضرت خضر جتنی عمر یعنی طویل زندگی عطا فرمائے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اکبر الہ آبادی کی جو ادب میں خدمات ہیں یا ان کا کردار بحیثیت ایک مسلمان ہے وہ بڑا اہم ہے، اور مسلمانوں کو اس کی ضرورت بھی ہے۔ اب اقبال کا جو زمانہ ہے وہ مسلمانوں کو پستی سے بلندی کی طرف لے جانے والا زمانہ ہے۔ اس زمانے میں ساری کوششیں ہو رہی تھیں کہ مسلمان جس زوال کا شکار ہو گئے ہیں مسلمان اس سے باہر آ جائیں۔ مسلمان جو ہیں وہ جس وجہ سے زوال کا شکار ہوئے ہیں اس زوال کی وجوہات کو ختم کرنے کے لیے جو کوششیں ہو رہی تھیں ان میں اقبال بھی شامل تھے، ان میں اکبر الہ آبادی بھی شامل تھے، بلکہ یہ کوششیں تو شاہ ولی اللہ کے دور سے شروع ہو رہی تھیں کہ اس کے علاقے کے مسلمانوں میں سے جو خامیاں ہیں ان کو دور کیا جائے تاکہ مسلمان دوبارہ وہ عروج حاصل کر سکیں جو پہلے مسلمانوں کے حصے میں تھا۔
تو علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ میں 9 ستمبر کو لاہور واپس آ گیا تھا، مگر ترشی کے زیادہ استعمال سے دانت میں سخت درد ہو گیا تھا۔ ترشی کھٹاس، وہ کہتے ہیں کہ کھٹاس کی وجہ سے، کھٹی چیز کھانے کی وجہ سے میرے دانت میں زیادہ درد ہو گیا تھا، جس نے کئی روز تک بے قرار رکھا، بے چین رکھا۔ اب خدا کے فضل سے بالکل اچھا ہوں۔ رسالہ ایسٹ اینڈ ویسٹ کے اگست کے نمبر میں ڈاکٹر عبد الرحمن صاحب نے ایک ریویو دونوں مثنویوں پر لکھا ہے۔ یہ ریویو ہے، تبصرہ۔ تو علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ اس رسالے میں، ایسٹ اینڈ ویسٹ میں، ایک ریویو ڈاکٹر عبد الرحمن نے لکھا ہے دونوں مثنویوں پر۔ یہ جن 2 مثنویوں کا ذکر کر رہے ہیں وہ اسرار خودی ہے، اقبال کی مشہور مثنوی ہے پہلی، اور دوسری ہے رموز بے خودی۔ یہ 2 مثنویاں ہیں جن کا علامہ اقبال ذکر کر رہے ہیں کہ میری ان 2 مثنویوں پر، یہ فارسی زبان میں تھیں اور تصوف پر مبنی تھیں۔ تصوف کے مضامین اسرار خودی میں بھی اور رموز بے خودی میں بھی۔ ان پر وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر عبد الرحمن صاحب نے ایک تبصرہ لکھا ہے، نہایت قابلیت سے لکھا ہے، یعنی بہت اچھا تبصرہ لکھا ہے۔ اصل میں جب اقبال نے اپنا خودی کا فلسفہ پیش کیا تو سارے لوگ اس کو سمجھ نہ سکے، یا جس طریقے سے لوگوں کو سمجھنا چاہیے تھا اس طریقے سے نہ سمجھ سکے۔ پھر اپنے خودی کے فلسفے کو اقبال نے رموز بے خودی مثنوی میں بیان کر کے مزید اس فلسفے کو کی بہتر تفہیم کے لیے رموز بے خودی دوسری مثنوی لکھی، اور بعد میں یہ دونوں مثنویاں اقبال کی اسرار و رموز کے نام سے اکٹھی ایک ساتھ بھی چھپی ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ان دونوں مثنویوں پر ڈاکٹر صاحب نے بڑی قابلیت سے بڑا بہترین تبصرہ لکھا ہے۔ اگر اس ریویو کی کوئی کاپی مل گئی تو رسالہ خدمت کروں گا۔ آج زمانہ میں ایک ریویو نظر سے گزرا، یہ اخبار ہے، رسالہ ہے، زمانہ نام ہے، اور نام ہمیشہ انورٹڈ کاماز میں، اخباروں کے، رسالوں کے جو نام ہوں وہ۔ تو کہتا ہے کہ آج زمانہ میں ایک ریویو نظر سے گزرا زمانہ کی اسی نمبر میں اس رسالہ، یہ جو زمانہ رسالہ ہے اس کا جو ذکر کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آج ایک ریویو، اس میں ایک اور تبصرہ جو ہے وہ نظر سے گزرا زمانہ کے اسی نمبر میں، آپ کے اشعار بھی دیکھے جن کو کئی دفعہ پڑھا ہے اور ابھی کئی بار پڑھوں گا۔ بالخصوص ایک نہایت مخلص نوجوان یہاں لاہور میں ہے، تاجر کتب ہے، اور مجھ سے کہتا ہے کہ شکوہ اور جواب شکوہ کو پھر شائع کرنا چاہیے۔ یہ اقبال کی 2 مشہور نظمیں، جس میں ایک نظم میں اللہ تعالیٰ سے شکوہ بحیثیت انسان کیا گیا ہے، اور دوسری نظم جواب شکوہ میں انسان کو، یہ بھی نظم ہے علامہ اقبال کی، جواب شکوہ میں انسان کو بحیثیت انسان دکھایا گیا ہے، جو اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایات ہیں وہ ظاہر کی گئی ہیں، وہ بتائی گئی ہیں، اور شکوہ میں انسان کی طرف سے جو انسان کو اپنے اندر زیادتیاں محسوس ہوتی ہیں وہ بیان کی گئی ہیں۔ جب ان دونوں نظموں کو ایک ساتھ پڑھیں گے تو پھر پتہ چلے گا کہ انسان اور خدا کے درمیان تعلق کیا ہے۔ تو ان 2 نظموں کا وہ ذکر کرتے ہیں
کہ شکوہ اور جواب شکوہ کو پھر شائع کرنا چاہیے، مگر مولانا اکبر دیباچہ لکھیں۔ یعنی اس ناشر کی یہ خواہش ہے کہ اگر آپ ان دونوں نظموں کا دیباچہ لکھیں تو ان دونوں نظموں کو دوبارہ چھاپنا چاہیے۔ میں نے آپ کی طرف سے ہر چند عذر کیا مگر وہ مصر ہے۔ میں نے بہانہ بنایا، معذرت کی کہ وہ نہیں لکھ سکتے۔ ظاہر ہے کہ اکبر الہ آبادی عمر کے اس حصے میں تھے کہ زیادہ مشقت ان کی عمر کا تقاضا نہیں تھا، تو وہ کہتے تھے کہ میں نے، علامہ اقبال کہتے ہیں کہ میں نے اس ناشر سے کہا کہ نہیں، آپ بہانہ آپ کی طرف سے کیا، عذر پیش کیا، مگر وہ مصر ہے، وہ ضد کر رہا ہے۔ مصر ہوتا ہے بضد ہے، وہ اس بات پر بضد ہے کہ اکبر الہ آبادی صاحب ہی دیباچہ لکھیں تو یہ نظمیں جو ہیں شائع ہوں۔ آخر میں نے اس سے وعدہ کیا کہ مولانا کی خدمت میں عرض کروں گا۔ ایسی فرمائش کرتے ہوئے حجاب آتا ہے، شرم آ رہی ہے مجھے۔ ظاہر ہے کہ علامہ اقبال کو اکبر الہ آبادی کا بڑا لحاظ تھا، بڑا خیال تھا، ان کو پیر و مرشد سمجھتے تھے، احترام کا رشتہ تھا، تو ان کو تکلیف دینا نہیں چاہتے تھے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ایسی فرمائش کرتے ہوئے حجاب آتا ہے، مجھے شرم آ رہی ہے کہ مجھے آپ کی ضعف و ناتوانی کا حال معلوم ہے، مجھے پتہ ہے آپ کمزور ہیں، عمر کے آخری حصے میں ہیں۔ تاہم اگر کسی روز طبیعت شگفتہ ہو اور علام و افکار کا احساس شگفتگی طبع سے کم ہو گیا ہو تو 10-15 سطور اس کی خاطر لکھ ڈالیے، یعنی اس کا دل رکھنے کے لیے، اس ناشر کا دل رکھنے کے لیے تھوڑا سا لکھ دیں تاکہ وہ مطمئن ہو جائے۔ یہ لڑکا آپ کا غائبانہ مرید ہے، یعنی اس نے آپ کو دیکھا نہیں لیکن آپ کا اس طرح ہی ہے جس طرح مرید ہے۔ کلکتہ کے فساد کے حالات اخبار میں پڑھے تھے، آج مزید حالات پڑھے، خدا تعالیٰ مسلمانوں پر فضل کرے۔ مجھے بھی کلکتہ سے بلاوا آیا تھا اور میں جانے کو قریباً تیار بھی تھا، مگر جب مطبوعہ خط کا مضمون والد مکرم کو سنایا تو انہوں نے فرمایا کہ حکام غالباً یہ جلسہ بند کر دیں گے، اور بعد میں ایسا ہی ہوا۔ تو یہ خط جس میں 2-3 باتیں علامہ موصوف نے اکبر الہ آبادی کے نام لکھی ہیں، ایک تو انہوں نے اپنی ایسٹ اینڈ ویسٹ رسالے کا ذکر کر کے اپنی دونوں مثنویوں اسرار خودی اور رموز بے خودی کا ذکر کیا ہے جس میں تبصرہ چھپا تھا، اور دوسرا اپنی 2 نظموں شکوہ اور جواب شکوہ کا ذکر کیا ہے، اور بعد میں کلکتہ میں جو ہونے والے جو مسلمانوں کی طرف سے جلسے پر، ظاہر ہے کہ بعد میں وہ فسادات ہوئے بھی، اور مولانا علامہ اقبال کے والد صاحب جو تھے ان کی وہ بات سچ بھی ثابت ہوئی جب انہوں نے علامہ اقبال صاحب کو وہاں پر نہ جانے دیا، اور کلکتہ میں کے حالات، بگڑتے ہوئے حالات اس بات کا تقاضا کر رہے تھے کہ علامہ اقبال وہاں پر نہ جاتے۔ تو اس خط میں 3-4 باتیں علامہ اقبال نے بیان کی ہیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ علامہ اقبال اکبر الہ آبادی کے ساتھ ایک عقیدت کا رشتہ رکھتے ہیں، اور اس عقیدت کا بڑا اظہار انہوں نے یہاں پر کیا، اور آخر پر صرف اتنا لکھا ہے کہ محمد اقبال، انتہائی جامعیت کے ساتھ انتہائی مختصر خط، اور صرف اپنا مدعا براہ راست بیان کیا ہے، کوئی تکلفات کا اظہار نہیں کیا۔ تو اس خط میں سے بھی ظاہر ہے کہ ایسے خطوط کا خلاصہ امتحان میں نہیں آتا، امتحانی نقطہ نظر سے یہی ہے کہ اس میں سے MCQs کی شکل میں شارٹ کویسچن آ سکتے ہیں، یا پھر اس میں سے کوئی پیراگراف لیا جا سکتا ہے جس کی سیاق و سباق کے حوالے سے آپ کو تشریح کرنا ہوگی۔ اوکے، اللہ حافظ۔